ایک صاحب نے سوال کیا کہ مومن اور مسلمان میں، مومن اور مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی، مومن اور مسلم، مومن کہتے ہیں ایمان لانے والا، مسلم کہتے ہیں اسلام لانے والا۔ تو قرآن مجید میں عام طور پر یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، ترجمے موجود ہے۔ تو مومن کا ترجمہ مسلمان کیا جا سکتا ہے اور مسلمان کا ترجمہ مومن کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ عربی کے ایسے الفاظ میں ہے کہ اگر یہ دونوں الگ الگ آئے نا، یعنی ان میں سے ایک ذکر ہو تو آپ ایک کی جگہ دوسرا لفظ بول سکتے ہیں، مومن کا ترجمہ مسلم، مسلم کا ترجمہ مومن۔ لیکن اگر یہ ایک جملے میں دونوں آ جائے نا تو پھر ان دونوں میں فرق کرنا پڑتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ وہ بدو آئے اور انہوں نے دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، آپ کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم کہو ہم اسلام لائے۔ تو اب وہاں ایمان اور اسلام میں فرق کرنا پڑے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں آیت آئی عسى ربه ان طلقكن ان يبدلهن ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ تو وہاں مؤمنات مسلمات ایک جملے میں ہے، تو وہاں پھر محدثین مفسرین کہتے ہیں اب ایمان اور اسلام میں فرق کرنا پڑے گا۔ اور ایمان اور اسلام میں فرق جو ہے نا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سمجھایا، اس کو کہتے ہیں حدیث جبریل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا بل ایمان، ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، جس کو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ 5 چیزوں پر پختہ یقین رکھنے کا نام ایمان ہے، اور جو ایمان لائے وہ کہلاتا ہے مؤمن۔ مؤمن کا معنی ایمان والا۔ اب میں مسلمان، مسلم جو اسلام لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا اس حدیث میں ہے کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارکان بتائے اسلام کے، کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ہے اسلام۔ اب بات واضح ہو گئی، مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو 5 باتوں پر پختہ یقین رکھے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ اور اسلام کیا چیز ہے؟ 5 کام کرنا، کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ہے مسلم، اور وہ ہے مؤمن۔ تو میں نے بتایا کہ مؤمن، مسلم یہ لفظ ایک دوسرے کی جگہ بولے جاتے ہیں، لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں، باریکی میں جائیں تو ان دونوں میں فرق ہے۔ مؤمن ایمان لانے والا ان 5 باتوں پر، مسلم ان 5 باتوں پر عمل کرنے والا۔ ایک صاحب نے کہا مومن کی مثال مسجد کے اندر ایسی دی جاتی ہے جیسے مچھلی پانی میں، لیکن جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو مر جاتی ہے۔ اسی طرح مومن بھی ظاہر ہے کہ مسجد سے باہر آتا ہے تو اس بات کو کہ کس لحاظ سے دیکھا جائے۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مثالیں دے کر باتوں کو سمجھایا، بعض بزرگ مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں باتوں کو، کہ مومن کی مثال ایسی ہے مسجد میں جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ جب مچھلی پانی میں ہوتی ہے زندہ رہتی ہے، جب باہر جاتی ہے تو مر جاتی ہے۔ تو یہ فرق آتا ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر، ماحول میں بیٹھ کر، ایک انسان کے دل کی کیفیت، ذہن کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، باہر نکل کر کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ والا سوال جو انہوں نے کیا ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، تو ہماری ایمانی طاقت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب ہم مسجد سے باہر جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے درمیان جاتے ہیں، تو وہاں جا کر وہ کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ بعض صحابہ نے اس جملے کے بارے میں پتہ کیا کہا کہ کہیں یہ نفاق تو نہیں،
اتنا فکر ظاہر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہماری ذہنی کیفیت اور ہمارے دل و دماغ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. باہر جاتے ہیں بیوی بچوں کے بعد بازار میں خرید و فروخت کے لیے پھر اور کیفیت ہو جاتی کہ یہ نفاق تو نہیں ہے. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. پھر پتہ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہاری کیفیت مسجد کے اندر میری مجلس میں ہوتی ہے اگر یہی والی کیفیت تمہاری باہر بھی ہونے لگ جائے تو تم نہ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ نہ تم بازاروں میں جا سکو. سمجھایا کہ یہ فطری بات ہے کہ میری مجلس میں بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے ایک دل و دماغ کی کیفیت بڑی اچھی ہوتی ہے. باہر نکل کر وہ نہیں باقی رہتی. یہ بھی اللہ کا نظام ہے. اگر باہر بھی یہی کیفیت رہ جائے تو انسان نہ خرید و فروخت کر سکے نہ بیوی بچوں کے پاس جا سکے. لیکن باہر نکل کر گناہ کی کیفیت میں نہ جائے. بس مسجد سے باہر نکل کر گناہ کی کیفیت میں نہ جائے ورنہ یہ مر جائے گا. یعنی اس کا ایمان مر جائے گا. ایمان کیسے باقی رہے گا کہ یہ مومن مسجد سے باہر بھی جاتا ہے تو اس کو اگلی نماز کی فکر ہوتی ہے. ظہر کی نماز پڑھی تو عصر کی نماز کی فکر, عصر پڑھی مغرب کی فکر, مغرب پڑھی عشاء کی فکر, عشاء میں رات کو سویا فجر کی فکر. جس کا دل اٹکا ہوا ہے مسجد میں انشاءاللہ اس کا ایمان بالکل تازہ اور باقی ہے, مضبوط ہے.